حضور نے فرمایا کہ 3 کم از کم خواتین وہ ہیں جنہیں فشار قبر نہیں ہوگا، اور اگر آپ اس کی علت اور فلسفے پہ جائیں تو اس میں کم سے کم ایک حوالے سے مرد بھی شامل ہیں۔ 3 خواتین کا فشار قبر وہ عذاب ہے یا وہ مرحلہ ہے کہ جس سے بہت کم لوگ بچ پائیں گے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو فشار قبر سے بچ پائیں گے۔ ان میں فرمایا ایک خاتون وہ ہے کہ امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، وہ خاتون کے جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبر کے فشار سے محفوظ کر دے گا۔ اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ امیر المومنین نے ایک وجہ بیان فرمائی ایک اور حدیث میں، فرمایا خدا اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ ایک شخص کو ایک ہی چیز کے لیے 2 مرتبہ سختی سے گزارے۔ تو اگر دنیا میں ایک مرتبہ وہ سختی جھیل چکی ہے یا جھیل چکا ہے اور صبر کر چکا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ کریم ہے کہ قبر میں اسے دوبارہ سے سختی سے گزارے، پھر سے فشار سے گزارے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس کے لیے یعنی آپ احادیث کا کرکس دیکھیں گے نا، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے خانوادے کو بچا کے رکھو، اس نظام کو چلاؤ۔ فرمایا کہ ایک خاتون ہے، یا پھر اگر اس کی علت پر غور کیا جائے تو انشاءاللہ مرد بھی، کہ اگر وہ صبر کرے بد اخلاقی پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فشار قبر سے محفوظ کرے گا۔ اور آگے 2 اور خواتین کا ذکر کیا گیا، فرمایا امرأۃ صبرت علی فقر زوجہا، شخص ہے کہ جو کوشش پوری کر رہا ہے اس کے باوجود بھی فائنینشلی وہ اتنا اسٹیبل نہیں ہو پا رہا، تو شوہر کے فقر پر صبر کرنے والی خاتون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فشار قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اب کم از کم جہاں جس سوسائٹی میں مخاطب ہوں، فقیر شاہد ہی کوئی ہوگا، اللہ جانے کوئی ہو، لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ واقعی جو فقیر، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تو بہت کچھ وہ عطا کیا ہوا ہے کہ جس کا تصور بھی کہیں اور کسی اور سوسائٹی میں نہ ہو سکتا ہو، لیکن ہم چونکہ اپنی خواہشات کو بڑھاتے رہتے ہیں، ورنہ فقر کا معاملہ تو یہاں کسی کے پاس نہیں۔ فقر کا معاملہ کس کے پاس ہے؟ ماشاءاللہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کو کھانا پینا نہ ہو؟ خدا نہ خواستہ، ایسا شاید ہی کوئی ہوگا، نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی ایسا۔ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کے بعد بنیادی بیسک نیڈز نہ ہو؟ وہ سب پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم مولا کائنات کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اپنی خواہشات کے بے لگام جانور کو قناعت کی لگام سے کنٹرول کر لو، روک کے رکھو۔ یعنی فقط ایک قناعت ہے کہ جس کے ذریعے سے تم روک سکتے ہو اپنی بے لگام خواہشات کو، نہ یہ نیور اینڈنگ ہے۔ آج ہمیں اس قسم کے برتن چاہیے، وہ برانڈ کے چاہیے، اس برانڈ کا جو ہے نا وہ صوفہ چاہیے، اس برانڈ کے ڈریس چاہیے، اس برانڈ کی یہ، تو کبھی بھی اس برانڈ کے وہیکل چاہیے، پھر اس برانڈ کا جو ہے موبائل چاہیے، پھر وہاں ٹریولنگ ہمیں کرنی ہے تو وہ ٹورزم کرنا ہے، تو وہ میری دوست تھی تو وہ یہاں گئی تھی، وہ میرا دوست تھا تو وہ فیملی اس کی ماں، یہ تو کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حتیٰ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے فقر پر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شوہر جان بوجھ کے فقیر رہے گا، وہ کوشش کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ اس پر صبر کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فشار قبر سے محفوظ رکھے گا۔ میں خانوادے کی بات کر رہا ہوں، ریاضت کی جو بات کر رہا ہوں، ریاضت کیا ہے؟ یہی تمرین ہے، یہی صبر ہے۔ کہیں کوئی معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس وقت کم از کم صبر کر لیں اور بعد میں اس بات کو سمجھائیں، ٹیمپر اور ہائی نہ کریں، اس لیے کہ جب 2 افراد ایک دوسرے کے ساتھ غصے میں ہوں تو مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ غصہ شیطان کا حربہ ہے جس کا اختتام ندامت پر ہے۔ آپ کو میں جتنے مولا علیہ السلام کے احادیث اور اقوال سناتا ہوں، ہر امیر المومن کا کلام وہ ہے جو زندگی کو بدل دینے کے لیے ایک جملہ کافی ہے مولا میرا۔ غصے کا جو اختتام ہے نا وہ ندامت، شرمندگی پر ہے۔ پھر شرمندگی ہوتی ہے لیکن چونکہ ایگو ہوتی ہے لہذا معافی بھی نہیں مانگی جاتی، وہ پائل اپ ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیں اور بعد میں کسی مناسب طریقے سے سمجھا دیں کہ وہ بات بہتر نہیں تھی یا وہ بات ایسے نہیں تھی یا آپ کو غلط فہمی تھی۔ صبر کر لینا، یہ ہے ریاضت۔ گھر 3 چیزوں کا مقام ہے، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، گھر ہے عبادت کا مقام، تربیت کا مقام اور ریاضت کا مقام۔ یہ 3 چیزیں جس گھر میں پوری ہیں وہ گھر اسی دنیا میں جنت ہے۔ اسلام فقط اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو بعد میں فقط جنت کا وعدہ کرے گا، اسلام میرے اور آپ کے گھر کو جنت بنانے کے لیے آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس بہت زیادہ طول کلام نہیں۔ تیسرا، وہ خاتون، حضور نے فرمایا اس پہ فشار قبر نہیں ہوگا کہ جو اپنے شوہر کا جو حق مہر ہے وہ معاف کر دے اور اسے ہبہ کر دے۔ اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم جا کر گھر میں یہ کہیں کہ دیکھو وہ مولانا نے کہا تھا، حدیث رسول سنائی تھی کہ تو تم معاف کر دو، تم پہ فشار قبر نہیں ہوگا۔ دوسروں کی ذمہ داری ان کو نہ بتائیں، خود اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہم دوسروں کی ذمہ داری کو طے کرتے اس لیے کہ رسول اللہ نے مردوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک قرض کی طرح ہے، تم پر واجب ہے کہ تم ادا کرو، لیکن اگر وہ ادا نہ کرے تو ایک خاتون معاف کر دے کا فشار قبر سے وہ محفوظ رہے گی۔
یعنی اس کا مطلب ہے کہ امور خانوادگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخرت کے معاملات سے جوڑا ہے. اہم ہے کہ ہماری قبر قیامت کے معاملات سے فیملی میٹرز کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ خالی ہماری دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے. اگر خدا نخواستہ لاکھ خدا نخواستہ کہیں جدائی کی منزل بھی آ جائے اور کہیں پر کوپ اپ نہ ہو سکے تو دین شریعت اخلاق کا لحاظ رکھتے ہوئے جدا ہو. ہم ازدواجی اگر ریلیشن سے باہر نکل رہے ہیں لیکن دین اور شریعت سے تھوڑی باہر نکل رہے ہیں. کم از کم اس کا تو احترام رکھیں. ہوتا ہے کبھی کسی منزل پہ کسی فار واٹ ایور ریزن نہیں ہو پا رہی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہرحال طلاق کا راستہ رکھا ہوا ہے. جیسے بعض اور دیگر ادیان میں ہے کہ وہ ایک دفعہ اگر جڑ گئے تو پھر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکے، پھر جنازہ ہی نکلے گا وغیرہ وغیرہ. نہیں، ایک راہ رکھی کیونکہ دین عقلی دین ہے، فطری دین ہے، لیکن اس میں اخلاق کا، شریعت کا، واجب اور حرام کے معاملات کا تو لازم ہے کہ خیال رکھیں، لیکن اخلاق اور شریعت کا آپ نے زندگی ساتھ گزاری ہے، 5 سال 10 سال، بعض اوقات 20-25 سال زندگی ساتھ گزاری ہے، وہ اتنا تو ورث ہے کہ جب الگ ہو رہے ہو تو احترام کے ساتھ الگ